نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ وہ کڑا وقت ہے جب پاکستان کی سرزمین پر صرف موسم نہیں بدلتے بلکہ حالات کی سختیاں بھی انسان کے حوصلوں کو آزما رہی ہیں۔ گلی کوچوں میں پھیلی خاموشی دراصل ان آہوں کی گونج ہے جو غریب کے سینے میں دب کر رہ جاتی ہے۔ چولہے کی بجھی ہوئی آگ ماں کی بے بسی کا استعارہ بن چکی ہے اور بچوں کی معصوم آنکھوں میں پلنے والے خواب اب روٹی کے ایک ٹکڑے تک محدود ہو گئے ہیں۔ مہنگائی اب کوئی عام مسئلہ نہیں رہی بلکہ ایک ایسا بے رحم طوفان بن چکی ہے جو خوشیوں کے چراغ بجھا رہا ہے اور امیدوں کے دیے ایک ایک کر کے گل کر رہا ہے۔ کبھی جو بازار زندگی کی رونقوں سے بھرپور ہوتے تھے، آج وہاں ہر چہرہ فقر کی لکیروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان جیتا تو ہے مگر زندگی کا لطف کہیں کھو چکا ہے۔ ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے اور ہر رات ایک نئی بے بسی کی کہانی سناتی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ ہے، سانسیں بھی بھاری ہیں، خوشیوں کی راہ میں اب دیواریں ساری ہیں۔ روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں روز لوگ، لیکن ہر قدم پہ مجبوریاں ہماری ہیں۔ ساتھیوں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مہنگائی ایک اندھیری رات کی طرح ہے جس کا کوئی سویرا نظر نہیں آتا، اور یہ سوال ہر دل میں اٹھتا ہے کہ آخر کب تک انسان اپنے ارمانوں کو دفن کر کے صرف زندہ رہنے پر مجبور رہے گا؟ کب وہ وقت آئے گا جب خوشحالی کی کرن اس اندھیرے کو چیر کر روشنی پھیلائے گی اور ایک عام آدمی بھی سکون کا سانس لے سکے گا؟ ساتھیوں، آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مہنگائی صرف اعداد و شمار کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ انسان کی عزت نفس، اس کے خوابوں اور اس کی بنیادی ضرورتوں کا سوال ہے۔ جب پاکستان کا عام آدمی ہی سکون سے نہ جی سکے تو ترقی کے دعوے کھوکھلے محسوس ہوتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم صرف شکایت کرنے کی بجائے احساس، ہمدردی اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ہر گھر کا چولہا جل سکے اور ہر چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہمیں ایسا وقت دکھائے جب خوشحالی ہر دروازے پر دستک دے۔ ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ مہنگائی نے زندگی کو عذاب کر دیا، ہر خوشی کو جیسے خواب کر دیا۔ روٹی بھی اب نصیب سے ملتی ہے یہاں، بھوک نے انسان کو لاجواب کر دیا۔ چولہے کی ٹھنڈی راہ گواہی دے رہی ہے، وقت نے کیسا یہ انقلاب برپا کر دیا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔